الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. قربانی کے مسائل کے تعلق سے درس کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے. پچھلے دروس میں یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ اضحیہ کے لیے، قربانی کے لیے 4 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ قربانی بہیمۃ الانعام میں سے ہو، یعنی وہ مویشی جو ڈومیسٹک پالتو ہیں، جو گھروں میں پالے جاتے ہیں، جنگلی نہیں ہیں، بہیمۃ الانعام میں سے ہیں، اور ان کی تفصیل پچھلے درس میں بتائی گئی. دوسری شرط یہ ہے کہ ان کی جو شریعت نے عمر مقرر کی ہے اور اس عمر کے لیے جو دلالت مقرر کی ہے، یعنی ان کا دانتا ہونا پایا جائے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عیوب سے سلامت ہوں، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ مقررہ وقت میں قربانی کی جائے. عیوب سے سلامت ہوں تو وہ کون سے عیوب ہیں جن سے سلامت ہونا ضروری ہے؟ یہ بات معلوم ہے کہ شریعت نے جن عیوب کے بارے میں یہ کہا ہے، یا شریعت میں جن عیوب سے متعلق یہ دلیل ملتی ہے کہ اگر یہ عیب پایا جائے تو قربانی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، انہی عیوب کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے. اپنی طرف سے آدمی کسی عیب کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ اس عیب کی وجہ سے جانور ناقابل قبول ہو گیا، اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی. شرعی دلیل پیش کرنا ضروری ہے. کسی بھی جانور کے قربانی میں کافی نہ ہونے کی وجہ سے، اس کی قربانی ناقابل قبول ہونے کی دلیل، مردود ہونے کی دلیل شریعت سے پیش کرنا لازمی ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ جانور سالم ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے جانور کے بارے میں اہل علم نے لکھا ہے اور جو ہے احادیث میں ان کا تذکرہ ہے. کہتے ہیں، ہم نے جو اپنی پہلے ذکر کیا تھا کہ ہم اپنے سامنے کتاب الشرح الممتع رکھیں گے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی، تو فرماتے ہیں وَلَا تُجْزِئُ الْعَوَرَاءُ وَالْعَجْفَاءُ وَالْعَرْجَاءُ وَالْحَتْمَاءُ وَالْجَدَّاءُ وَالْمَرِيضَةُ وَالْعَضْبَاءُ. ان سب کا معنی کیا ہوتا ہے اب ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. جب کہتے ہیں لا تجزی، کافی نہیں ہوگا یا قربانی میں قبول نہیں ہوگا، تو اس کا مقصود ہے کہ اس کی قربانی میں یہ کفایت نہیں کرے گا، اس جانور کی قربانی کفایت نہیں کرے گا. ورنہ اگر اسے ذبح کر کے صدقہ کیا جائے کوئی حرج نہیں، یا اسی طرح سے اور کسی چیز میں استعمال میں اس کی ممانعت نہیں ہے. تو یہاں مقصود ہے کہ قربانی میں یہ کافی نہیں ہوگا، قربانی کے لیے ایسا کرنا صحیح نہیں ہوگا. 4 عیوب وہ ہیں جس میں صحیح حدیث میں صراحت کے ساتھ جن کا ذکر آیا ہے. ایک ہے العورا، اعور کا مؤنث ہے، عورا کے معنی ایک آنکھ والا ہونا، ایک آنکھ نہ ہونا. عور کانا ہونا، جسے کہتے ہیں کانا ہونا. تو العورا یعنی جو جانور کانا ہو، جس کی ایک آنکھ محفوظ نہ ہو، صرف ایک آنکھ ہی جس کے پاس سلامت ہو. دوسرا ہے نبی کریم، پہلے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کے جانوروں کی قربانی نہ کی جائے؟ تو آپ نے فرمایا 4 باقاعدہ اس طرح سے آپ نے اپنی انگلیوں کے اشارے سے بتایا کہ 4 طرح کے جانوروں کی قربانی نہ کی جائے.
اور آپ نے فرمایا العوراء البین عورها، وہ کانا جانور جس کا کانا پن پوری طرح واضح ہو، اور فرمایا العرجاء البین عرجها، وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن پوری طرح واضح ہو، اور فرمایا والعجفاء التي لا تنقی، کہ وہ دبلا پتلا جانور کہ جس کی ہڈی میں گودا نہ ہو، اور والمریضۃ البین مرضها، وہ بیمار جانور جس کی بیماری پوری طرح واضح ہو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جانوروں اور 4 عیوب کو صراحت کے ساتھ اپنی حدیث میں بیان فرمایا۔ کیا مفہوم ہے اس کا کہ جانور کانا ہو اور اس کا کانا پن ظاہر ہو۔ کانا پن ظاہر ہوگا یعنی اس کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہو ایک آنکھ، یا دھنسی ہوئی ہو ایک آنکھ، یا ابھری ہوئی ہو ایک آنکھ، وہ نکلی ہوئی ہو کہ دیکھتے ہی فوراً سمجھ میں آ جائے کہ اس کی ایک آنکھ خراب ہے۔ تو ایک تو جانور بدصورت معلوم ہوگا، اللہ کے لیے قربانی پیش کرنے میں گویا خوبصورت جانور کو اللہ کے لیے بطور قربانی پیش کرنا چاہیے۔ تو اگر کسی کی ایک آنکھ ابھری ہوئی ہے یا دھنسی ہوئی ہے یا پھوٹی ہوئی ہے کہ دیکھتے ہی نظر آ جاتا ہے کہ یہ جانور کی ایک آنکھ خراب ہے، کانا جانور ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، کافی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس کا کانا پن ظاہر نہ ہو، یعنی معمولی داغ لگا ہو، یا آنکھ بالکل صحیح سالم ہو لیکن اس آنکھ سے اسے کچھ کم نظر آتا ہو یا نظر نہ آتا ہو، کانا پن اس سے بھی معلوم ہو جائے گا کہ جانور ایک ایسے راستے پر چل رہا ہے جن کے دونوں طرف ہریالی ہے لیکن ایک ہی طرف چل رہا ہے اور ایک طرف سے بالکل غفلت کیے ہوئے ہے، بالکل ادھر منہ نہیں لگاتا ہے، تو اس سے بھی معلوم ہوگا کہ جانور ایک آنکھ کا کانا ہے، اسی لیے ایک ہی طرف کے گھاس کو چر رہا ہے، یا ایک طرف اچھی گھاس ہے اور دوسری طرف اس کے مقابلے میں کمتر گھاس ہے، اس کے باوجود اچھی گھاس کو چھوڑ کر کے کمتر کو کھا رہا ہے، تو اس سے بھی معلوم ہوگا کہ اس کی ایک آنکھ خراب ہے اور واضح طور پر خراب ہے، کیونکہ ایسی علامت ہے جس سے اس کا واضح ہونا معلوم ہوگا۔ علماء نے اس میں حکمت یہ بیان کی ہے کہ کانے کی قربانی سے کیوں روکا گیا، ایک تو اس کی بدصورتی کی وجہ سے، اور دوسری وجہ یہ بتائی کہ جب ایک آنکھ کا کانا ہوگا تو غذا کھانے کے معاملے میں اس کے یہاں کمی رہ جائے گی، کبھی داہنے جس طرف کی آنکھ خراب ہوگی اس طرف اچھی غذا ہونے کے باوجود وہ اسے نہیں کھا سکے گا، اور اس کی وجہ سے اس کی صحت پر بھی اس کا برا اثر پڑے گا۔ تو اس لیے چونکہ اس کی صحت بھی اس سے متاثر ہوگی، گوشت اور چربی اور عمومی طور پر اس صحت پر اثر ہوگی تو گوشت وغیرہ پہ اس کے اثرات ہوں گے ہی، تو عمومی اس کے اثرات ہوں گے، اور بدصورتی، تو گویا بدصورتی اور غذا کی کمی، یہ 2 سبب بیان کیا جس کی وجہ سے کہا کہ کانے جانور کی قربانی نہیں کی جائے گی۔ لیکن بعض لوگوں نے اسی بنیاد پر، اسی عقلی بنیاد کو لے کر کے کہا کہ ٹھیک ہے اندھے کی قربانی قابل قبول ہوگی۔ عام فقہائے کرام یہ کہتے ہیں کہ ان عیوب کا ذکر کیا گیا، اور جو عیوب اس سے بڑھ کر ہیں، اس سے بڑے ہیں، وہ ظاہر بات ہے بدرجہ اولا شامل ہوں گے۔ جب کانے جانور کی قربانی درست نہیں تو اندھے کی قربانی کیسے درست ہوگی؟ تو جن لوگوں نے اپنی عقل کو استعمال کر کے یہ حکمت نکالی کہ کانا جانور اس لیے منع کیا گیا کیونکہ وہ پوری طرح سے غذا اچھے انداز میں نہیں لے سکے گا اور کم غذائیت کی بنا پر اس کی صحت متاثر ہوگی، تو انہوں نے کہا جب جانور کانا کے بجائے اندھا ہوگا پوری طرح تو اس کا مالک خیال رکھے گا، اور اس کا مالک پوری طرح سے اس کی غذا کا انتظام کرے گا اور اسے اچھی غذا کھلائے گا، اور اس کی وجہ سے اس کی صحت اچھی ہو جائے گی۔ لہذا کانا کی قربانی تو نہیں کی جا سکتی ہے، البتہ اندھے کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ ان لوگوں نے یہ عقلی چیز نکالی، لیکن شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس کو ذکر کرنے کے بعد اس کو رد فرماتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس سے بڑا عیب ہے. جب کانا کی قربانی جائز نہیں تو اندھے کی قربانی کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اور ان کا اپنی طرف سے یہ علت نکالنا اور اس علت کی بنیاد پر ایسی بات کہنا، یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی علت ہے، شرعی طور پر اس علت کا ثبوت نہیں ہے، اس لیے یہ قابل قبول نہیں ہے. اس کے بعد میں اور عمومی طور پر جو بات کہی گئی کہ عیب دار ہونا تو پایا جا رہا ہے. اگر آپ غذا کی بات تو کہہ لیں، لیکن اندھے میں عیب دار ہونا اور بدصورتی تو پائی جا رہی ہے. تو دو عیوب میں سے ایک عیب تو ابھی بھی باقی ہے، ختم نہیں ہوا. تو کوئی بدصورتی اور غذا کی کمی، اگر یہ معنی نکالا جائے اور یہ حکمت نکالی جائے. آگے چلتے ہیں. العجفہ التي لا تنقی، یعنی وہ دبلا پتلا جانور کہ جس کے اندر گودا نہ ہو. اس میں بھی وہ مسئلہ ہے کہ بہت دبلا ہوگا تو بدصورت بھی ہوگا، ہڈیاں اس کی نظر آئیں گی اور ایسی کمزوری ہوگی کہ ہڈیوں میں یہ ہوگا کہ ہڈیوں میں گودا موجود نہیں ہے. تو اس لیے دو چیزیں اس میں ہیں، ایک تو دبلا پتلا ہو اور دوسرے ہڈیوں میں گودا نہ ہو. اگر کوئی جانور موٹا ہو اور اس کی ہڈی میں گودا نہ ہو، کبھی یہ صورتحال بنتی ہے. علماء نے ذکر کیا ہے کہ جب موسم بہار میں اچھی بارش ہو جاتی ہے اور اچھا سبزہ اگ جاتا ہے، اس موقع پر جانور تیزی کے ساتھ کھاتے ہیں تو وہ تیزی سے موٹے اور سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، پودوں ہی کی طرح سے وہ بھی لہلہانے لگتے ہیں، لیکن ان کے ہڈیوں میں گودا نہیں بنتا. تو وہ دبلے نہیں ہوتے لیکن ہڈیوں میں گودا نہیں ہوتا. تو کیا حدیث میں جو دو باتیں بتائی گئیں کہ دبلا پتلا ہو جس کی ہڈی میں گودا نہ ہو، تو دونوں کا اعتبار ہوگا یا ایک ایک کا الگ الگ اعتبار ہوگا؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ دونوں کا اعتبار ہوگا کہ دبلا پتلا بھی ہو اور اتنا دبلا پتلا ہو کہ ہڈی میں گودا نہ ہو، تبھی اس کی قربانی ناقابل قبول ہوگی. لیکن اگر موٹا ہے، اگرچہ اس کی ہڈی میں گودا نہیں بنا، تو بھی اس کی قربانی کی جا سکتی ہے. تو یہ اہل علم نے ذکر کیا. اس کے بعد میں بتایا کہ دو عیوب کا ذکر ہو گیا. پہلا عیب کانا ہونے کا اور اندھا بدرجے اولا شامل ہے، اور دوسرا عیب دبلا پتلا ہونا کہ ہڈی میں گودا نہ ہو، اور تیسرا عیب ہے والعرجاء البین عرجها، وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو. یا لنگڑا پن کیسے پتہ چلے گا کہ واضح ہے؟ یعنی یا تو دیکھنے ہی سے نظر آئے کہ باقاعدہ پیر پوری طرح سے ٹوٹا ہوا ہے، اور جب وہ اپنے قافلے کے ساتھ چلے، ریوڑ کے ساتھ چلے، تو پھر ان کا ساتھ نہ دے سکے اور پیچھے رہ جائے. تو اس میں بھی ایک بدصورتی کی قباحت آئی، عیب آیا. اور دوسرے جب وہ جانوروں کے ساتھ چل نہیں پائے گا تو ظاہر بات ہے اس کی وجہ سے بھی اس کی غذا صحیح طور پہ نہیں مل پائے گی، اس لیے اس کی صحت ٹھیک نہیں رہے گی. تو اس میں بھی وہ دو علتیں اور حکمتیں بتائی گئی ہیں جو حکمتیں کانا ہونے کے عیب میں بتائی گئی ہیں. اور اس وجہ سے جب جانور لنگڑا ہوگا تو ظاہر بات ہے ساتھ میں وہ دبلا بھی ہوگا اور اس کی صحت بہت اچھی نہیں رہے گی. تو یہ جانور بھی اگر ایک پیر کا لنگڑا ہے، اس کا لنگڑا پن ظاہر ہے، تو ظاہر بات ہے جس کے دونوں پیر کٹے ہوئے ہوں یا جس کے 3 پیر کٹے ہوئے ہوں یا جس کے 4 پیر کٹے ہوئے ہوں، تو وہی لوگ جو اندھے کی قربانی کو جائز کہتے ہیں یہ کہہ کر کے کہ ان کا مالک خیال رکھے گا، وہ اس میں بھی کہتے ہیں کہ اگر لنگڑا ہوگا تو شاید مالک خیال نہ رکھے، لیکن جب جس کے 4 پیر کٹے ہوئے ہوں گے یا جو بالکل چل نہیں پاتا ہوگا اس کا مالک خیال رکھے چارہ کھلائے گا اور وہ تندرست رہے گا، اس لیے اس کی قربانی کی جا سکتی ہے. تو ان کی یہ بات صحیح نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ لنگڑا ہونے سے یہ بڑا عیب ہے کہ پوری طرح سے پیر کٹا ہوا ہو اور وہ جانور جو حرکت ہی نہ کر سکتا ہو، چل ہی نہ سکتا ہو، تو وہ اس سے بڑا عیب ہے، اس لیے اس کی بھی قربانی نہیں کی جا سکتی ہے. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو عیوب بیان کیے ہیں تو وہ کمتر عیوب آپ نے بیان کر دیے ہیں، جو عیوب ان سے بڑھ کر ہوں گے ظاہر ہے کہ وہ بدرجہ اولا ان کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اور جو یہ کہا گیا کہ جانور لنگڑا ہو جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، یعنی اگر لنگڑا ہو لیکن لنگڑا پن معمولی ہے، پوری طرح سے ظاہر نہیں ہے، اس لنگڑے پن کے باوجود اپنے ساتھیوں کے ساتھ چل لیتا ہے اور کوئی احساس نہیں ہوتا، اگر اپنے ریوڑ میں ہو، جانوروں کے بیچ میں ہو تو کوئی دیکھ کر کے نہیں کہہ سکتا کہ وہ لنگڑا جانور ہے، تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد میں ایک جانور کا ذکر کیا، مصنف جس کی شرح ہے شیخ نے جو ہے شرح الممتع کی ہے اور اصل کتاب زاد المستقنع ہے، تو اس میں بعض اور عیوب ذکر کیے ہیں اور شیخ نے کہا ہے کہ وہ عیوب نہیں ہیں۔ تو آج ہم نے 3 عیوب کا ذکر کیا، انشاءاللہ آگے پھر ہم اگلے دروس میں باقی باتیں کریں گے، باقی گفتگو کریں گے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبی وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔